سعودیہ کے خوبصورت شہروں میں سے ایک خوبصورت ترین شہر، مشہور تاریخی شہر طائف میں ہیں۔ یہ سامنے باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اور ان کی یادگار میں قائم یہ عظیم الشان مسجد ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ ہمارا گروپ ہے، حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب بانی و محتمم دارالعلوم صفہ جوڑ گروپ کے سرپرست ہیں، اور ہم آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں شہر طائف کے اندر، اور شہر طائف کی جو ہماری پہلی زیارت ہے مسجد عباس سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رہے یہ صحابی رسول اور حضور کے چچا زاد بھائی، ان کو رئیس مفسرین، امیر مفسرین کا لقب دیا گیا۔ یہ وہ پہلے صحابی جنہوں نے قرآن کریم کو تفسیر سے بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے وہ مکتب ہے، لائبریری آپ سامنے دیکھیں، یہ مکتب عبداللہ ابن عباس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کئی خطوط اور قرآن کریم کے کچھ نقشے لکھے پتھروں کے اوپر، وہ آج بھی اس لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ لائبریری کی دیوار کے ساتھ یہ لائبریری کی دیوار کے ساتھ یہ چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ جو آپ کو چار دیواری نظر آ رہی ہے، اس چار دیواری کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ سامنے بہت بڑی مسجد ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ بہت بڑی مسجد، اور طائف کے اندر بڑی مساجد میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر نماز جنازہ کی بھی نماز یہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ تو ابھی سب حاجی جائیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہاں پر آپ نے تحیۃ المسجد کے نام سے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ یاد رہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، اور ان کی قبر مبارک ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی جو قبر مبارک ہے وہ اس چار دیواری کے اندر موجود ہے، اور حضرت عباس جو تھے وہ حضور کے چچا تھے۔ یہ انٹرنس گیٹ ہے اندر داخل ہونے کا، جامع عبداللہ بن عباس طائف۔ تعمیری کام چل رہا ہے یہاں، اس لیے کافی کام چل رہا ہے ادھر۔ وضو خانے وغیرہ کا پانی کا بھی نظم نہیں ہے، اس لیے اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تحیۃ المسجد اور نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ٹھکانے سے یا بیچ میں سے کہیں وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار میں قائم مسجد۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے طائف میں اقامت اختیار کی تھی، اور یہیں اپنے علمی فیوز کو پھیلایا۔ صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم سن تھے، آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت قریب البلوغ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو حاصل رہی۔ درسگاہ نبوی کے 2 ممتاز شاگرد ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی اور حاضر باش رہے، آپ کی مجلسوں میں موجود رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کی، جس کی وجہ سے ان 2 صحابہ کا فیض بہت زیادہ پھیلا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار میں قائم جامع عبداللہ بن عباس ہے، عظیم الشان مسجد۔ اب دیکھیے، یہ حبر الامہ آپ کو کہا جاتا ہے، مفسرین کا امام آپ کو کہا جاتا ہے، امت کا بڑا عظیم الشان عالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا دی تھی، خاص طور پر طالب علم اگر یہ ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ یہ خدمت کی بنیاد پر اور احترام اور عظمت استاد کی بنیاد پر ان کو دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا اللہم علمہ الدین وفقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو علم کی گہرائی کا سے سرفراز فرما
دین کا گہرا علم عطا فرما اور قرآن کریم کی تفسیر کا ماہر بنا۔ یہ بزرگان دین قرآن کریم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان مسجد ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پرشکوہ۔ یہ دیکھیے اوپر، اللہ تعالیٰ یہاں کی زیارت کی نسبت سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم دین، فقہ دین اور علم تفسیر میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور آپ ہی کی طرح ہمیں بھی علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، دین کی خدمت کے اعتبار سے بافیض بنائے۔ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب اس سامنے احرام میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادھر ماسٹر کفیل صاحب ہیں، ہمارے رفیق سفر ہیں، اور ہمارے گروپ کے افراد ادھر پیچھے ہیں۔ یہ جو چار دیواری ہے، یہ پترے کا دروازہ لگا ہوا ہے، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ یہ سب یہاں سلام پیش کر رہے ہیں اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ ہمارے گروپ والے بھی چلے گئے ہیں، ماسٹر کفیل صاحب اور یہ 2-3 حضرات ابھی ہیں، اور اب ہم بھی وہاں بس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا مدرسہ تھا، دینی درسگاہ تھی، ان کا حلقہ علم یہاں لگتا تھا۔